انتہائی قابل احترام اکابرین جو اسٹیج پہ موجود ہیں اور زندگی کے کسی نہ کسی دور میں مزاحمت بھی کرتے رہے، لڑتے بھی رہے، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ساتھی جدوجہد کے ساتھی خالد بٹ صاحب ہیں، میری بہن طاہرہ ہیں، اور باقی اکابرین نجمہ صاحبہ ہیں، اور میری خالدہ صاحبہ اور باقی بہنیں اور بھائی جو ادھر موجود ہیں، یہ سب وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر جو جبر اور فسطائیت کا ایک ماحول رہا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے، فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوتے رہے۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جو آج کا ٹاپک میری بہن نے رکھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے آج بھی جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کے حوالے سے جو کاوشیں رہی ہیں پاکستان کے اندر، آج پھر اس جگہ پہ ہم سب کو اکٹھا کر کے ایک ڈائیلاگ کی صورتحال پیدا کی تاکہ ہم آئندہ جو آگے جو ریاستی فسطائیت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی بات کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں فرخندہ بخاری صاحبہ جنہوں نے اپنی کتاب لکھی یہ بازی عشق کی بازی ہے، انہوں نے جس طرح جدوجہد کی، جنہوں نے جس طرح بے لوث اور لازوال جدوجہد کی، وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، وہ پورے پاکستان کی جمہوریت کے لیے فخر ہے۔ وہ ہم سب کے لیے، میں نے ان کو پڑھا بھی، میں نے ان کی جدوجہد کو اپنے جو اکابرین ہیں ان سے بھی مجھے پتہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو باقی پیپلز پارٹی کے ساتھی جو ایم آر ڈی کی موومنٹ میں انہوں نے جس طرح قربانیاں دیں، وہ سب ہم لوگوں کو تقویت دیتا ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور ہم نے کس طرح لڑنا ہے۔ تو جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ادارے کا نام ہے، اور آج جو پاکستان میں تنزلی ہے سیاسی حوالوں سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن جن کو ٹریڈ یونینز یا طلبہ یونینز اور ایون سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں کہ اپنے نظریاتی پولیٹیکل کیڈر کی رسپیکٹ کرتی، جس کی وجہ سے آج آپ کو پاکستان میں وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی جو ہمیں ماضی میں دیکھنے کو ملتی رہی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گی کہ ہم سب کو مل کے دوبارہ سے اس چیز کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ کس طرح جو ٹریڈ یونینز ہیں اور جو طلبہ یونینز ہیں ان کی بحالی کے لیے ہم کیا کنٹریبیوشنز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی اپنی جماعتوں کے اندر یہ آواز اٹھائیں کہ جو پارٹیوں کا نظریاتی کیڈر ہے اس کو فعال کرنے کے لیے اور پارٹیز کے اندر ایک پولیٹیکل کلچر پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ضیاء دور میں کے بعد سے آج تک جو سب سے بڑا شب خون مارا گیا پاکستان کی جمہوریت پہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا۔ پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں کہ چند مٹھی بھر طبقات، چند مٹھی بھر اداروں کے طبقات آج ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہمارا استحصال کر رہے ہیں۔ وہی صورتحال سیاسی جماعتوں کے اندر ہے کہ جو سیاسی اشرفی ہے اس نے سیاسی ورکرز کو اور پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو عام طبقات ہیں، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی سوچ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جبر کا بھی شکار ہیں اور وہ ملائیت کا بھی شکار ہیں، وہ جو رجعتی سوچ کا شکار ہیں، اور پاکستان میں کوئی آواز ہے تو اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے دبا دیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ میں جب بات کرتی ہوں، بہت سارا لٹریچر موجود ہے، بہت سارا سیاسی لٹریچر موجود ہے جس سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس دور کو میں دو نظر سے دیکھتی ہوں۔ ایک تو ٹھیک ہے کہ اس نے کمیونیکیشن اور ایک انفارمیشن کے حوالے سے ہمارے میں ایک جڑت پیدا کی، ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، بہت آسانی ہو گئی۔ وہ اگر آپ پیچھے ماضی میں مارشل لا دور میں دیکھیں جہاں پہ صبح اخباروں کی سرخیوں کو بھی سینسر کیا جاتا تھا، آج تو ہم اپنی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مجھے نقصان نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ روڈ ایکٹیویزم بند ہو گیا ہے، ہم باہر نکلنا چھوڑ گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک پوسٹ لگا لی ہے تو ہم نے بہت بڑی کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو میرا خیال ہے نوجوانوں کو وہ ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں ایک مجھے ابھی یاد آ رہی ہے خواجہ آصف بٹ صاحب کی ہے، وہ جو سولیاں سر راہ تھی۔
उसमें उन्होंने जिस तरह अहाता किया है, जो पॉलिटिकल वर्कर्स ने MRD के दौर में कुर्बानियाँ दी और बाद में लीडरशिप ने जिस तरह उसको नज़रअंदाज किया, उसका पार्टी को भी नुकसान हुआ और पॉलिटिकल कल्चर को भी नुकसान हुआ। वो किताब आप पढ़िएगा। और उसमें से एक मैं जो अगर माजी में देखें तो आपको याद होगा त्यारा साजिश केस था कि जिसके अंदर बहुत जो MRD की मूवमेंट चल रही थी उसको कमज़ोर करने के लिए वो एक रियासती साजिश थी कि जिसमें जो MRD के साथी थे उनके ऊपर बेपनाह और अपनी जो तशद्दुद और जबर जो था उसको और ज़्यादा किया। जब ज़ियाउल हक कमज़ोर हो रहा था तो त्यारा साजिश केस बुनियादी तौर पे आपकी रियासत की साजिश थी कि MRD को मजबूत किया जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे 9 मई की एक साजिश की गई है जिसका कोई ऑडिट नहीं हो रहा और आज फिर एक पॉलिटिकल कल्चर को दबाया गया है। तो ये वही पैटर्न है। हम सब जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं हमें ये सोच रखनी चाहिए और हमें ध्यान रखना होगा कि हम सब आपस में जुड़त करके तो हम उस फस्तायत को हम शिकस्त दें। और आखिर में मैं सिर्फ इकबाल बानो की, क्योंकि हर अंदाज में कोई लिखने से मुज़ाहमत करता है, कोई वोट दे के मुज़ाहमत करता है, मुझे इकबाल बानो आज बहुत याद आई कि जब ज़ियाउल हक ने साड़ी पहनकर ख़वातीन पे जो पाबंदी लगाई थी तो इकबाल बानो साहिबा ने साड़ी पहन के आई और जबर को किस तरह चैलेंज किया उन्होंने। वो नज़म पढ़ी, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्मों के गिरा के कोहे गिरा रूई की तरह उठाए जाएंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।